الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ان اجتماعات جمعہ میں قرآن حکیم کی آخری مختصر صورتیں ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے سورۃ النصر پر گفتگو کی تھی، اس کا شان نزول، اس کی عظمت، فتح مکہ کے ساتھ اس کا تعلق، اور ایک وہ دور کہ جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کی محنت کے باوجود چند سو افراد جو حضور پر ایمان لائے تھے، اور اس کے بعد پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ لوگ فوج در فوج جو ہے اللہ کے دین میں وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اور اسی موقع پر میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ جو اجر اور ریوارڈ اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے ان لوگوں کو کہ جو حالت اجنبیت میں حضور پر ایمان لائے، جنہوں نے سختیاں، صعوبتیں، تکالیف، شدائد، پرسیکیوشن سب کچھ برداشت کیا، اس کے باوجود استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے اپنے دین کے اوپر۔ اور پھر بعد میں وہ لوگ کہ جو گویا کہ شیخ قبیلہ اگر کوئی ایمان لے آیا ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا، تو پورا کا پورا قبیلہ بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج جو ہمیں سورت پڑھنی ہے اس کا نام سورہ لہب ہے۔ اس سورت کا نام بھی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ لہب کے معنی کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ جو مصحف ہمارے ہاں موجود ہیں جو کہیں عرب میں چھپے ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ لہب اس کا نام نہیں ہے بلکہ سورۃ المسد ہے، الف لام میم سین اور دال۔ گویا کہ عربی نسخوں کے اندر اس سورت کا نام جو لیا گیا تو وہ جو آخری لفظ ہے فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی گردن میں، وہ خاتون جو بیوی ہے اصل میں ابو لہب کی، اس کی گردن میں ایک رسی ہے کہ جو کھجور کے چھال سے بنی ہوئی ہے، بہت تیز رسی۔ زمان نزول کے بارے میں بالاتفاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ کا مکی دور ہے اس کے ابتداء میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اور جہاں تک شان نزول کا معاملہ ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تھا تو آپ پر ایمان لانے والے کون تھے؟ قریب ترین دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ اسی طرح اگر آپ بچوں کو یا نوجوانی ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ کیٹیگریز آپ کو ملتی ہیں۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کیجئے، متنبہ کیجئے، ڈرائیے، خوف آخرت پیدا کیجئے
مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور ان کے اندر پیدا کیجئے، اور خاص طور پر آپ کے قریب ترین کا جو حلقہ ہے، آپ کے اعزاء و اقارب ہیں، آپ کے کith اینڈ کنز ہیں، آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں، تو بہت سی روایات ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اٹیمپٹس کی ہیں۔ بنو ہاشم کو جمع کر لیا، مکہ کے رہنے والے جو رؤوسا تھے ان کو جمع کر لیا، قریب ترین کے جو احباب تھے ان کو جمع کر لیا، اور انہیں توجہ دلائی کہ جس دین کو تم نے بڑا مقدس سمجھا ہے، جو تمہارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، جس کو چھوڑنے کو تم تیار نہیں ہو، اس کا انجام سوائے ہلاکت اور تباہی کے کچھ نہیں۔ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا فرستادہ ہوں، اور جو بات میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اسی میں تمہاری دنیا کی بھی فوز و فلاح ہے اور آخرت کی بھی فوز و فلاح ہے۔ تو اسی موقع پر وہ خطبہ جو پہلے بھی کبھی آپ نے سنا ہوگا، انہی محافل میں وہ بیان بھی ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ترین کے جو اعزاء و اقارب تھے ان کو جمع کیا، اور اس کے بعد الفاظ جو ہیں بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ ان الرائد لا یکذب اہلہ، کسی قافلے کا جو سالار ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، وہ کبھی قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ ایک اصول ہے کلیہ، اور اس کی صداقت کے اوپر ظاہر ہے کہ کسی اور سے گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو تمام لوگوں کے نزدیک سب سے بڑھ کر معتمد ہو، جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہو۔ ان الرائد لا یکذب اہلہ واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے بھی کہیں بفرض محال جھوٹ بول سکتا جب بھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتا، تم تو میرے اپنے ہو۔ وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا غَرَرْتُكُمْ، اور اگر تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہرگز نہ کرتا۔ پھر حضور کے وہ الفاظ ہیں، وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ ثُمَّ لَتُجْزَوُنَّ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالسُّوءِ سُوءًا وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَا نَارٌ أَبَدًا۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی تعلیم کا خلاصہ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم لازماً مرو گے جس طرح روزانہ بستروں پر سو جاتے ہو، اور خدا کی قسم تمہیں لازماً دوبارہ اٹھایا جائے گا جس طرح تم روزانہ اپنے بستروں سے بیدار ہو جاتے ہو۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، ہر شخص اس پروسیس سے گزرتا ہے، رات کو سوتا ہے، اس کا شعور اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، اس کا دل بھی دھڑکتا رہتا ہے، پھیپھڑے بھی سانس لیتے رہتے ہیں، زندہ بھی ہے لیکن شعور نہیں ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے انسان میں سے اس کی موت کے وقت، اس کی جان بھی قبض ہوئی، اس کی روح بھی قبض ہوئی، اس کا شعور بھی قبض ہوا۔ واللتی لم تمت فی منامہا، بہت اہم الفاظ ہیں، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ موت کا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی قبض کرتا ہے ان کی نیند کی حالت میں۔ گویا کہ نیند کی حالت بھی وفات ہی کی ایک حالت ہے، اسی کی ریفلیکشن ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انسان زندہ بھی ہے اور بار اٹھے گا بھی، جس طرح وہ سویا ہے اس طرح اٹھ بھی جائے گا۔ تو واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم، جامع الفاظ کہنے کے بعد وہ جو ایک بدیہی حقیقت اس کی طرف حضور نے اشارہ فرما دیا، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم لازماً مرو گے، ایک دن آئے گا تمہاری زندگی کا، تمہارے اپنے اعزاء و اقارب تمہارے پیارے ہوں گے جو تمہیں کندھے پر اٹھا کر قبر کے گڑھے تک پہنچا دیں گے۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، اور پھر لازماً تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس طرح اپنے بستروں سے روزانہ بیدار ہو کر کھڑے ہو جاتے ہو، صبح ہوتی ہے نا تمہاری ہر روز، اسی طرح وہ صبح آخرت بھی ہوگی، روزانہ رات بھی ہوتی ہے لیکن یہ شام زندگی ہوگی، تمہاری زندگی کا اختتام ہوگا۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور اس کے بعد تمہیں لازماً بدلہ دیا جائے گا، اچھے اعمال کا بہترین بدلہ اور ریوارڈ، اور برے اعمال کی بدترین سزا۔ اور وہ دو ہی چیزیں ہیں، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور وہ انجام صرف دو ہی ہیں، یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اب اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ابدی فوز و فلاح، یا یہ کہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے کہ جس میں رہو گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔
تو یہ جو خطبات ہیں اولین دور کے آپ کو سیرت کی کتابوں میں مل بھی جاتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جب وہ آیا مبارکہ نازل ہوئے سورہ مدثر کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اب آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ اس سے پہلے کی آیت نازل ہوئی تھی اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بلڈ ریلیٹیوز کو، حلقہ احباب کے لوگوں کو۔ اب گویا کہ جتنے بھی مکہ کے رہنے والے ہیں ان سب کو آپ یہ پیغام پہنچا دیں۔ اور عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ وہ ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہوا۔ نبوت کا آغاز تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، نبوت کا آغاز تو ہو گیا پہلی وحی کے ساتھ ہی۔ لیکن رسالت کا جو آغاز ہوا ہے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یہ پہلی یا غالباً چوتھی یا پانچویں وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی تھی۔ اب یہاں سے رسالت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو حضور نے پھر اہتمام فرمایا، جس کا بہت سی سیرت کی کتابوں میں ذکر موجود ہے، کہ ایک صبح آپ جو ہے کوہ صفا پر، ذرا بلند جگہ تھی، آج بھی اگرچہ وہ ہے، لیکن بہرحال جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس کی کیا شکل تھی اس کو ہم چشم تصور میں دیکھ سکتے ہیں۔ مکہ کی وادی چند 100 گھر وہاں موجود تھے، انہی میں کوہ صفا بھی ہے، کوہ مروہ بھی ہے، کوئی بہت بڑے پہاڑ نہیں ہیں، چٹانیں ہیں۔ اور جو مناسک حج ہیں ان میں خاص طور پر ان کا ذکر موجود ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان کی جو سعی کی جاتی ہے، 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ تقریباً 2 سال کے عرصے کے بعد اب جیسے ہی وہ عمرے کے لیے کچھ معاملات سازگار ہوئے ہیں تو لوگوں کی بڑی کثیر تعداد ہے کہ جو وہاں پہنچے گی، اور ظاہر ہے کہ جو عمرے کے مناسک ہیں اس میں بھی یہی سعی بین الصفا والمروہ جو ہے وہ اس کا لازمی جز ہے۔ تو حضور کوہ صفا پر کھڑے ہوئے جو بلند جگہ تھی اور لوگوں کو متوجہ کیا، وا صباحا، یہ ایک انداز تھا اہل عرب کا کہ کسی شخص کے پاس اگر کوئی بہت اہم خبر ہوتی تھی تو لوگوں تک وہ خبر پہنچانے کے لیے وہ یہ ٹیکنیک استعمال کیا کرتے تھے کہ کسی بلند جگہ پر جہاں تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہاں کھڑے ہو کر جو ہے وہ نعرہ لگاتے تھے، واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ وہ ہے کہ لوگوں میری طرف متوجہ ہو، میرے پاس ایک بہت اہم خبر ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم متوجہ نہ ہوا تو ہلاکت اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے، واہ صباحا۔ لیکن پہلے زمانے میں لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو مزید متوجہ کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار دیتے تھے، جسے نذیر عریاں کہا جاتا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں آپ کو ذکر مل جائے گا کہ یہ وہ خبردار کرنے والا ہے، خبر پہنچانے والا، جو اپنے آپ کو عریاں کر دیا اس نے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد واہ صباحا کا نعرہ لگایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر ہے ہم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے عریانی کا، لیکن حضور بلند جگہ پر کھڑے ہوئے اور آپ نے پھر یہ نعرہ لگایا۔ جب تمام لوگ متوجہ ہوئے اور اچھا خاصا ایک جمع غفیر حضور کے گرد جمع ہو گیا، تو حضور نے پہلے تو ان سے گواہی لی کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو تمہیں نظر آ رہا ہے ایک لشکر ہے کہ جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے، یقین کرو گے؟ جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے سب نے بیک زبان یہ کہا، کیوں نہیں، آپ سے تو ہمیں کبھی جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں ہوا، کجا یہ کہ وا صباحا کے بعد جو لوگ جمع ہوئے اور ان کو آپ غلط خبر پہنچا رہے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، مانیں گے، تسلیم کریں گے۔ تو پھر حضور نے متوجہ کیا، دیکھو میں تمہیں ڈراتا ہوں، جن بتوں کی تم پرستش کر رہے ہو وہ باطل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کچھ روایات ہیں جو چلی آ رہی ہیں تمہارے بزرگوں سے، تمہارے باپ دادا سے، جس پر تم عمل پیرا ہو۔ مجھے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا ہے، نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، اور مجھ تک وحی کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ میں تمہیں متنبع کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا، اور اس دنیا کے ایک ایک عمل کی جواب دہی تمہیں کرنی ہوگی، لہٰذا اپنے آپ کو صحیح کر لو۔ اب لوگوں نے جب یہ وعظ و تلقین کی باتیں سنی تو ان کے اندر جو ہے وہ ایک جوش اور ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اسی موقع پر یہ حضور کا سگا چچا ہے، اصل میں عربی زبان میں جو ہے تایا کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے،
لیکن عبد المطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے جو بیٹے تھے ان میں سب سے بڑا یہی تھا، روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہم اگر اپنی زبان میں کہیں گے تو حضور کے کہنے کو تو چچا ہیں، لیکن اصلاً وہ تایا تھے اور بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ اور عبد المطلب کے انتقال کے بعد گویا کہ سب سے بڑا بھائی جو ہے وہ ایک سیادت جو ہے اس کے پاس ہوتی ہے، تو یہی حیثیت ابو لہب کی بھی تھی۔ تو ابو لہب بھی اس مجمع کے اندر موجود تھا، اور اس نے انتہائی غصے کے ساتھ اور بہت ہی جسے آپ کہیے کہ ٹونٹنگ انداز میں اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا۔ یہ الفاظ جو ہیں سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضور سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں معاذ اللہ، کیا یہ خبر پہنچانے کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ہم میں سے کوئی مصروف تھا اپنی دکانداری کے اندر، کوئی کسی اور جو کام کے اندر مصروف تھا، کوئی گھر میں بال بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تمہارے اس پکار پر ہم سب جمع ہوئے اور خبر تم یہ دے رہے ہو ہمیں۔ اس موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ شان نزول کے اعتبار سے تفصیلی احادیث سے جو چیزیں ماخوذ ہیں اس کی روشنی میں یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ ان باتوں کا اگر آپ سنیں یا ان کو بیان کریں تو آدمی خود محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ خود اس ماحول کا جز ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں۔ تو شان نزول میں خاص طور پر یہ جو پہلے الفاظ ہیں نا تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائیں، ترجمہ عام طور پر یہی کیا جاتا ہے، لیکن یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ تب یا تب کے معنی آتے ہیں عربی زبان کے اندر ٹوٹ جانے کے، ناکام ہو جانا، نامراد ہو جانا، خائب و خاسر ہونا۔ تو تبت یدا ابی لہب وتب، یہ اس موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ اور اسی مناسبت سے خاص طور پر اگرچہ اس کا ذکر جو ہے وہ بعد میں آئے گا، ان کی جو ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، کہ اس کا کیا کردار رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر، اس کا انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ ظاہر ہے ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، لیکن کم سے کم یہ کہ جو بھی صورت ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کسی حد تک ہمیں جو ہے اس کے جو بھی ایک شان نزول ہے، اس کی جو ہسٹری ہے، اس کے درمیان جو آیات کا ربط ہے، وہ ہمارے سامنے جو ہے واضح ہونا چاہیے۔ اب آئیے سب سے پہلی آیت کے اندر ذکر کیا ہے؟ ابو لہب کا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزہ تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور کے ساتھ اس کا رشتہ جو تھا وہ تایا تھا حضور کا، لیکن شدید ترین مخالف۔ اور اس کا نام عبد العزہ سے ابو لہب کیوں بن گیا؟ یہ کنیت تھی، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ اس کی آنکھیں بہت سرخ تھیں۔ لہب کہتے ہیں شعلے کو، انگارے کو۔ تو آج بھی بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جن کی آنکھیں جو ہیں وہ انگارے کی طرح سرخ ہوتی ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ گویا کہ یہ بھی آنکھوں کا ایک حسن قرار دیا جاتا ہے۔ پھر انتہائی سفید رنگت والا، سرخ و سفید رنگت والا، اس مناسبت سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا، انگارے کی مانند، شعلے کی مانند۔ لیکن یہ کہ اس کا کردار کیا تھا؟ انتہائی بخیل انسان اور انتہائی مالدار۔ اب اس کے پاس مال جمع ہونے کے متعدد اسباب ہیں، لیکن ایک الزام اس کے اوپر یہ بھی موجود تھا اس معاشرے کے اندر، سب کو معلوم تھا۔ ظاہر ہے کہ کردار ہوتا ہے نا کسی شخص کا، کریکٹر وہ ہے کیا؟ تو بخیلی تو سب کے علم میں تھی، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ چوری چکاری بھی اس کا ایک شغل تھا۔ اور یہ بات مسلم تھی، اس کو جو ہے باقاعدہ سیرت کی کتابوں کے اندر مینشن کیا گیا ہے کہ مختلف قبائل جو عرب کے اندر موجود تھے، جب حج کا جو موقع آتا تھا، وہ جو ایونٹ ہوتا تھا، تو کسی قبیلے کی کوئی دیوی وہاں موجود ہے، کسی قبیلے کا کوئی دیوتا موجود ہے، کسی کا کوئی مجسمہ موجود ہے، کوئی مورت موجود ہے، تو قبیلے کے لوگ جو ہے چڑھاوے کے لیے مختلف چیزیں لے کر آتے تھے۔ تو ایک موقع پر کسی قبیلے کی طرف سے سونے کا بنا ہوا ایک ہرن جو ہے، جسے غزال زرری کہتے ہیں، وہ چڑھایا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ کعبے کی اس بت کی نظر وہ ہوا، متولی یہ شخص تھا، اور اس کے بعد پھر گویا کہ یہ معلوم ہوا کہ وہ ہرن جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے، اور تمام لوگوں کو تقریباً اس بات کا یقین حاصل تھا کہ یہ جو سونے کا بنا ہوا جو ہرن تھا، جو کسی قبیلے کی طرف سے بطور نظر چڑھایا گیا ہوگا،
وہ اصل میں اسی کے پاس موجود ہے. کسی میں ہمت یہ تو نہیں تھی کہ گھر کے جا کر تلاشی لی جاتی. اب اس کا سائز کیا تھا؟ چھوٹا سا ہرن ہوگا، لیکن بہرحال سونے کا تھا تو بہرحال بڑا قیمتی تھا. تو یہ الزام اس کے اوپر ساری زندگی رہا کہ وہ غزال زرعی جو چڑھایا گیا تھا اس کی چوری کا مرتکب یہ شخص تھا. پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت کے لیے نکلتے تھے، یہ مکی دور کو اپنے ذہن میں رکھیے، ایک ایک گھر کا کنڈا کھٹکھٹایا ہے حضور نے جا کر. اس توحید کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے دن بھر کی مشقت حضور کرتے تھے. اور یہ معمول تقریباً 13 برس رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ایک دو ہفتوں کی، چند مہینوں کی بات نہیں ہے. اور اس شدید ترین محنت کے باوجود حضور پر ایمان لانے والوں کی تعداد، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، 150-200 سے زیادہ نہیں پوری مکی دور میں. تو اس شخص کا طرز عمل کیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں کہیں کسی گھر کی طرف، کسی شخص سے بات کر رہے ہیں، تو یہ فوراً پہنچ جاتا تھا وہاں اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر وہ کہتا تھا اس شخص سے جس کے سامنے حضور دین کی بات پیش کر رہے ہوتے تھے کہ لوگوں یہ شخص دھوکے باز ہے، معاذ اللہ، اسے جنون کا عارضہ ہے، یہ بڑی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، ہمارے آبائی دین، بت پرستی والا دین جو ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے، جس پر ہمارے باپ دادا پردادا قائم رہے ہیں اور جو ہمارے نزدیک بڑا مقدس دین ہے، اس کی بات مت سنو. اب یہ بھی گویا کہ کمینگی کی ایک انتہا ہو سکتی ہے. اور اپنی اپنی کانوں میں جو اس نے انگلیاں ٹھوسی ہوتی تھی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں حضور کی کوئی بات اس کے کانوں سے اس کے دل تک نہ پہنچ جائے، لہذا اپنی حفاظت تو کرو نا پہلے. لیکن زبان سے یہ بات جو ہے وہ کہتا تھا لوگوں کے سامنے کہ یہ شخصی بات نہ سننا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اپنے آبائی دین سے منحرف ہو چکا ہے، جسے ہم مرتد کہتے ہیں، معاذ اللہ. آبائی دین تو ان کا بت پرستی والا دین تھا. پھر یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت مالدار بھی تھا، بہت بخیل بھی تھا، لہذا نتیجہ کیا ہوا اس کا کہ انتہائی بزدل شخص. دیکھیے میں خاص طور پر یہ تفسیر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ پورے قرآن حکیم میں 114 صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے جو پوری کی پوری صورت جو اسی کے احوال پر مشتمل ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو جہل کے لیے کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوئی، عتبہ کے لیے کیوں نہیں نازل ہوئی، ولید ابن مغیرہ بڑے بڑے باغی تھے، سرکش تھے، اللہ کے رسول کے دشمن تھے. اس لیے کہ اس کا کردار جس درجے سے آپ کہیے کہ رذیل کردار تھا، جو کمینگی کی حد تک اترا ہوا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور کے ساتھ جو نسبت تھی، سگا تایا حضور کا، لہذا اس کے کردار کو، یہ ملعون کردار جو ہے، بدبخت کردار، اس کو تو قرآن حکیم میں تا قیامت محفوظ کر دیا گیا. اب قرآن پڑھیں گے تو اس کا ذکر بھی آئے گا. لہٰذا یہ جو میں تفصیل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ تمام چیزیں جو ہے کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہیں. سیرت کا مطالعہ کر لیجیے، تفاسیر کا مطالعہ کر لیجیے. تو مال اور بخیل ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی. اور اس کا کلائمیکس کیا تھا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے، جو غزوہ بدر ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں مشرکین مکہ کی طرف سے 1000 کا لشکر جو تھا وہ کیل کانٹے سے لیس روانہ ہوا مدینہ کی طرف. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے ہیں تو جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، بلکہ ابو سفیان جو ایک قافلہ لے کر چلا آ رہا تھا شام سے واپس مکہ کی طرف، اس کا راستہ روکنا مطلوب تھا تاکہ اپنی پریزنس کو جو ہے وہ اس کو باور کرایا جا سکے کہ یہ نہ سمجھو کہ محمد اگر مکے سے نکل گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اب وہاں وہ چین کی بانسری بجا رہے ہیں، بلکہ یہ کہ انہوں نے اصل میں کفر کا اور شرک کا جو ہے اس کو سلب کرنا ہے، اپنی موجودگی کا احساس. تو اس موقع پر اس کا وہ جو بزدلانہ کردار تھا وہ سامنے آیا. ابو سفیان کے پاس گیا ابو لہب، تفصیل سے واقعہ موجود ہے سیرت کی کتابوں میں. اس لیے کہ سیرت میں جہاں حضور کا ذکر آ رہا ہے تو مخالفین کا ذکر بھی تو آ رہا ہے نا. اور تب جا کر کہا کہ نہیں، میری تو کچھ طبیعت آمادہ نہیں ہے، طبیعت بھی ناساز ہے. اس لیے کہ اس موقع پر یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ہر شخص نکلے اب محمد سے مقابلہ کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ موقع ہے کہ جس میں ہم نے اس کو کچل دینا ہے. عزائم تو ان کے یہی تھے نا. تو ابو سفیان کے پاس یہ گیا اور جا کر اپنی طرف سے معذرت پیش کی
اور مکہ ہی کے ایک رہائشی کو اس نے حاصل کر لیا کہ جس نے اس شخص سے، ابو لہب سے جو ہے کچھ چند ہزار، 2 یا 3 ہزار درہم جو ہے وہ قرض لے رکھے تھے، اور اسے تیار کر لیا کہ بھئی میری جگہ تم چلے جاؤ مرسنری کے طور پر، اور اگر تم چلے جاؤ گے میری اس دعوت کو، انویٹیشن کو قبول کر لو گے تو میں اپنا قرض جو ہے تمہیں معاف کر دوں گا۔ وہ شخص تیار ہو گیا۔ اب وہ جو 1000 وہاں سے چلے تھے مکہ سے، تو ابو لہب خود نہیں گیا اپنی اسی بزدلی کی وجہ سے، لیکن یہ کہ ایک اور شخص کو اس نے تیار کر لیا لالچ دے کر، ٹیمپٹیشن کے ذریعے، اور وہ پھر اس کی جگہ جا کر جو ہے اس غزوہ بدر کے اندر شریک ہوا۔ مجھے اس کی تفصیل نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے ہلاک ہو گیا یا واپس آ گیا، لیکن اس کا جو اینڈ سین ہوا وہ کیا ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد جب اس تک یہ خبر پہنچی ابو لہب تک کہ مشرکین کے لشکر کو تو شکست ہو گئی، اور بڑے بڑے جو ان کے ٹاپ کے لیڈرز تھے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، ولید ہے، یہ تمام کے تمام ہلاک ہو چکے ہیں، تو جس قدر صدمے سے یہ شخص دوچار ہوا ہے کہ بیمار پڑ گیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس دنیا میں نقد عذاب ملنا تھا، اس کی یہ تمام جو بھی اس کی حرکتیں تھیں، اس کے رد عمل میں اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے جسم کے اوپر چیچک کی طرح کے جو ہے وہ دانے نکلنے شروع ہوئے، اور اس کے بعد ان میں جو ہے وہ کیڑے پڑ گئے۔ اس درجے تعفن اس میں آیا کہ اس کے اپنے بیٹوں نے اپنے باپ کو جو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا، کھانے کا وقت آتا تھا تو دروازہ کھول کر جو ہے کوئی ٹرے کھانے کے اندر رکھ دیتے، پھر بند کر دیتے تھے۔ اسی حالت میں سسک سسک کر جو ہے اس کوٹری کے اندر اس کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد جب اس کی لاش سے وہ تعفن اٹھنے لگا، تب بھی بیٹوں کو یہ جرت نہیں تھی یا یہ ہمت نہیں تھی کہ اس لاش کو جو ہے کوئی، ظاہر ہے کہ کوئی کفن دفن ہوتا ہے، کوئی تجہیز و تکفین ہوتی ہے، کوئی غسل دیا جاتا ہے، کوئی شے اسے نصیب نہیں ہوئی، اور کسی حبشی غلام کو جو ہے کچھ درہم دے کر اسے راضی کیا گیا کہ کسی طرح ہمارے باپ کو جو ہے اس کوٹری سے نکال کر وہاں کوئی گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دو، خس کم جہان پاک۔ یہ انجام ہوا اس شخص کا۔ اور یہ بات بھی میں صرف عرض کر دوں، اگرچہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بہرحال ان میں سے بہت سی چیزیں وہ ہوں گی جو آپ حضرات کے علم میں نہیں ہوں گی، کہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ حضور کی 2 بیٹیاں جو بڑی بیٹیاں تھیں، ان کا نکاح ہو چکا تھا ان کے 2 بیٹوں کے ساتھ۔ ابو لہب خود بھی اور اس کی بیوی ام جمیل، جو اس کا اصل نام جو ہے وہ عروہ تھا، جو بنو مخزوم سے تھی، اور بنو مخزوم وہی قبیلہ ہے کہ جو ابو جہل کا قبیلہ ہے، گویا کہ ابو جہل کی جو صفات ہے اس کی بیوی میں بدرجہ تھا موجود تھی۔ تو ان دونوں نے گویا کہ اپنے بیٹوں کو حکم دے دیا کہ محمد کی بیٹیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے دو، اور ان دونوں نے کھڑے پیروں طلاق دے دی۔ اب یہ بہت ہی شدید صدمے کی بات تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آدمی اپنے اوپر بھی طاری کرے کہ بیک وقت 2 بیٹیاں جو ہے واپس گھر میں آ جائیں مطلقہ ہو کر، اور دی کس کو تھی؟ اپنے سگے تایا کے بیٹوں کو۔ تو حضور کو شدید صدمہ ہوا، اور حضور نے پھر بددعا دی، اے پروردگار ان پر اپنا کوئی ایسا درندہ مسلط کرے کہ جو ان کو ہلاک کر دے۔ اور پھر چشمہ فلک نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا تھی وہ قبول ہوئی۔ ایک موقع پر جب کہ یہی ان میں سے عتبہ تھا یا عتیبہ تھا، کسی قافلے کے ساتھ کہیں شام گیا ہوا تھا، اور وہاں اس کے اوپر جو ہے کسی درندے نے حملہ کیا، اسے چیڑ پھاڑ کر جو ہے گویا کہ یہ بیٹوں میں سے 2 میں سے ایک کا انجام یہ ہوا، اور دوسرا بیٹا جو تھا اسے پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور فتح مکہ کے بعد وہ ایمان لے آیا تھا، ابو لہب کا بیٹا۔ اور اس کی جو بیوی ام جمیل تھی، اس کا کیا انجام ہوا؟ ظاہر وقت ہمارا ختم ہو چکا، لیکن یہ 2 کردار ہیں جو ابدی طور پر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر یہاں اب ہمارے لیے عبرت بھی ہے، سب کے لیے ہے، کہ جو بھی مخالف ہوگا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے دین کا، تو اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ وہ معاملہ عبرتناک حد تک ہو سکتا ہے، اور آخرت کی تباہی اور بربادی جو ہے وہ تو لازماً مقدر ہو کر رہے گی۔ یہ ایک چھوٹا سا خلاصہ تھا کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، بہت سی اور باتیں بھی، اور خاص طور پر یہ عروہ جو ہے ام جمیل، اس کا جو کردار رہا ہے اس حوالے سے بھی بہت سی باتیں ہیں جو رہ گئی، انشاءاللہ اس پر اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن حکیم کی ہم صرف تلاوت پر اکتفا نہ کریں،
بلکہ یہ کہ اس کے معانی اور مفاہیم اور اس کے جو بھی صورتیں یا آیات ہیں، اس کا جو شان نزول ہے، جو پس منظر ہے، وہ بھی ہمارے سامنے رہے اور اس میں ہمیں اپنے لیے کوئی عملی رہنمائی مل سکے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ پریس ریلیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تنظیم اسلامی کی طرف سے۔ یہ ہر ہفتے نہیں ریلیز ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایک ہفتے میں 2 3 پریس ریلیزز ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اس ہفتے کے لیے جو عنوان ہے اس کا، اقوام متحدہ میں اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کی قرارداد کی منظوری پاکستان کی زبردست سفارتی فتح ہے۔ یہ بات امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ 27 ستمبر 2019 میں وزیر اعظم پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران اسلامو فوبیا کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی تھی۔ اس کے بعد گزشتہ 3 سال کے دوران پاکستان نے عالمی سطح پر ہر سفارتی فورم پر اسلامو فوبیا اور توہین آمیز خاکوں کی اشاعت سمیت منظم نفرت انگیزی کے انسداد اور مسلمانوں کے خلاف تفریق کے خاتمے کے لیے بھرپور سفارتی کوششیں جاری رکھی ہیں۔ اقوام متحدہ کا 15 مارچ کو اسلامی فوبیا کے تدارک کا عالمی دن قرار دینا مسلم دنیا کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اسلام دشمن قوتیں تلملا اٹھی ہیں اور بھارت، فرانس اور یورپی یونین نے اس قرارداد کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل اسمبلی میں پاکستان کی جانب سے پیش کردہ اسلامو فوبیا کے خلاف قرارداد کی اتفاق رائے سے منظوری اور 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کے تدارک کے عالمی دن کے طور پر منائے جانے کے اعلان کا ایک علامتی قدم ہے جس کی تحسین ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ وہ بات ہے جیسا کہ بھٹو کے لیے یہ قادیانوں کی جو ہے وہ غیر مسلم قرار دینے کے حوالے سے یہ بہرحال ٹریبیوٹ ہے کہ جو بھٹو کے جو ہے اس میں شامل ہے، اسے دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو تحریک اٹھی تھی اینٹی قادیانی تحریک، اور اس میں جس طرح قتل و غارت ہوئی تھی اور جو سخت ترین ماشاء اللہ لگا تھا، وہ تو ہمارے ہوش سے پہلے کی بات ہے، لیکن بہرحال اس کی یاد جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ اسی طرح بہرحال بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس حکومت نے بھی خاص طور پر اسلامو فوبیا کے حوالے سے یہ ایک اویئرنیس پیدا کرنا اور اس کے دن کو جو ہے اقوام متحدہ میں اس کو پریزنٹ کرنا اور اس کا جو ہے اس کو باقاعدہ ایک عالمی دن قرار دینا، یہ بھی ایک اچیومنٹ والی بات ہے۔ باقی اور چیزیں جو ہے بہرحال آج کل جو ایک وہ جسے آپ کہیے ہارس ٹریڈنگ اپنے عروج پر ہے، اور جس طرح ضمیر فروخت کیے جا رہے ہیں، اصل میں ضمیر تو اس وقت فروخت ہوتا ہے جب یہ ضمیر نامی کوئی شے اندر موجود ہو۔ جب ضمیر ہی مسخ ہو چکا ہو تو کیا فروخت کی ہوگی، خواہ 15 کروڑ ہو، 20 کروڑ ہو، 25 کروڑ ہو۔ لیکن بہرحال اس حوالے سے بہت ہی جسے آپ کہیے کہ بھیانک تصویر ہے کہ جو پاکستان کی سیاست کی سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔